میرے بھائیو عزیزو، امت کے اندر اس بات کی فکر کی ضرورت ہے کہ وہ بدعات و خرافات کو کیسے چھوڑ کر صحیح دین کی طرف آئیں۔ رسم و رواج نسلیں گزر رہی ہیں، یہ کہتے کہ حضرت کیا کرنا، اماں بہت چھوڑتے نہیں، انہیں یہ کرتا، اس کی اولاد یہ سوچ کے کرتی ہے ابا کر لے کو آگے سونا۔ 20 سال 50 سال 30 سال پہلے معلوم ہو گیا کہ یہ رسم و رواج ہے، اس کی حقیقت شریعت میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے رسول کی فرمان نہیں ہے، اس کے باوجود 50 سال سے انہیں کرتے آ رہا۔ اب اس کی اولاد اسے کرتے ہوئے دیکھ کر وہ اس سلسلے کو چلائے گی، وہ 50 سال جیے گا، تو گویا 100 سال سے کسی غلط کام کو غلط کام سمجھتے ہوئے کر رہی ہے قوم۔ لوگ کیا بولتی ہیں، حضرت کیا کرنا، اماں باپ مانتے نہیں، حضرت کیا کرنا، جورو مانتی نہیں، حضرت کیا کرنا، بچے نہیں مانتے۔ یہ بولتے بولتے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سال کر لیں گے، آئندہ سال نکو، یہ سوچتے سوچتے 20 سال 25 سال گزر گئے، وہ بدعات و خرافات ابھی محلے میں سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ کرنے والے کو بھی معلوم ہے، کرانے والے کو بھی معلوم ہے، یہ گویا ایسا ہے کہ گو سمجھتے ہوئے اسے بھی کھلایا جا رہا ہے اور خود بھی کھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو عزیزو، ناچ گانا، ڈھول باجا جس کی شریعت میں اجازت نہیں، ہمارا 13-14 سال کا بچہ، ارے میں اس مرد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تیری بات تیرے گھر میں چلتی نہیں تو پھر تو کیسا مرد مان؟ جورو کے پاس نہیں چلتی، ماں باپ کے پاس نہیں چلتی، ساس سسر کے پاس نہیں چلتی، رشتہ داری میں بات نہیں چلتی، حضرت پھر تو اپنے آپ کو مرد مانا کیسا بولتا؟ ایک دین کی صحیح بات اپنے گھر میں لانے کے لیے اسے پک پکی ہو رہی ہے، اس کے اندر دم نہیں ہے، تو پھر کیسا مسلمان ہے، کیسا مومن ہے کہ تجھے اللہ کے رسول کی بات کو، قرآن کی بات کو اپنے بیوی بچوں میں لانے کے لیے تجھے اندر ہمت نہیں، تو پھر پوری دنیا میں تبدیلی کیسے لائے گا؟ پوری قوم کو کیسے امت کو ہدایت پر لایا جائے گا؟ کیسے سمجھائیں کہ بھائی میں اگر میرے گھر میں میری بیوی کو دین پر نہیں لا سکتا، میرے ماں باپ کو دین پر نہیں لا سکتا، میری اولاد کو دین پر نہیں لا سکتا، غلط کام چھڑا نہیں سکتا، حرام کام چھڑا نہیں سکتا، گانے بجانے چھڑا نہیں سکتا، رسم و رواج چھڑا نہیں سکتا، تو پھر گھر کے اندر گھر کا بڑا بن کر رہتا کیوں ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آ رہی سمجھ میں؟ کون حضرت گھر کے بڑے؟ میں حضرت کہتا، گھر سے ٹی وی نکال، حضرت چلتی نہیں، کیسا گھر کا بڑا تو؟ ارے ایسا گھر کا بڑا بننے سے بہتر ہے لاوارث بن کے جی، کم از کم یہ تو کہہ سکتا ہے اللہ میرے نہ آگے تھے نہ پیچھے تھے، میں اپنا دین چل کے آیا، تو لاوارث نہیں ہے، تیری اولاد بھی ہے، تجھے ماں باپ بھی ہے، تیری ذمہ داری بھی ہے کہ انہیں دین پر لائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب تو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے لیکن ذمہ داری پورا نہیں کرے گا تو پھر خدا کی یہاں پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 13 سال کا پٹا بات سنتا نہیں باوا کی، ابھی نہیں اس کا باوا۔ میرے بھائی وہ عزو، اولاد کو پیدا کرنا کمال نہیں ہے، اولاد تو جانور بھی پیدا کر رہی ہے، لیکن ان اولاد کو صحیح رہنمائی پر لانا، ان اولاد کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لانا، یہ انسان کی پہچان ہے۔ اگر وہ انسان میں بھی مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے کان مروڑ کر ان کے ہاتھ کو گھما کر صحیح راستے پر لائیں۔ اب 13-14 سال کا بچہ میری بات نہیں سنتا تو پھر کیسا باپ رے باتو؟ اپنے آپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری اولاد میری بات نہیں سنتی۔ میرے بھائی عزیزوں، بات سمجھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے عملی طور پر کوئی اولاد کسی کی بات سنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا عمل صحیح ہو۔ میں خود ناچتا ہوں اور اپنے اولاد کو ناچنے سے منع کروں تو کیسے ہوگا؟ میں خود پیتا ہوں، پھونکتا ہوں، نشہ کرتا ہوں، بیڑی سگریٹ اپنی اولاد سے منگاتا ہوں اور پھر اس بچے کو غلط کاموں سے روکوں تو کیسے ممکن ہے؟
اسلام میں، شریعت میں رسم و رواج کی گنجائش نہیں۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر جنازے تک کون سا عمل بتاؤ، ہم نے اسلامی طریقے پر کر کے دکھایا ہے، بلکہ ہر مقام پر بچہ پیدا ہونے سے لے کر بچہ بوڑھا ہو کر مرنے تک تمام اعمال میں ہم نے رسم و رواج کو داخل کر دیا۔ چھٹی کے نام پر، چھلے کے نام پر، پتہ نہیں کتنے کتنے خرافات، ہلدی کے نام پر اور پان کے رسم کے نام پر، چہلم کے نام پر، 10واں 20واں کون سا ہمارے زندگی کا شعبہ ہے جہاں ہم نے خالص دین پر عمل کیا ہے؟ کوئی شعبہ ایسا نہیں۔ بچہ پیدا ہوا، چھٹی کہتے حضرت، چھلا کہتے حضرت، عقیقہ کا مسئلہ آیا وہاں بھی، ایک ختنے کا مسئلہ آیا وہاں بھی، شادی کا مسئلہ آیا وہاں بھی، جنازے کا مسئلہ آیا وہاں بھی، مر کو مٹی ہوگا تو بھی چہلم کے نام پر کھانے والے انسان آج موجود ہیں۔ میرے بھائی عزیزوں، جب تک ہم رسم و رواج کو چھوڑ کر خالص دین کو نہیں اپنائیں گے، اس سے پہلے کامیابی ہمارے قدم نہیں چومے گی۔ ہر مقام پر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گورنر بنے مصر کے۔ اب مصر میں ایک دریا تھی، دریائے نیل۔ اس نیل کے آس پاس رہنے والوں کی یہ رسم تھی، جون کے 12 تاریخ کو وہ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں جو سب سے زیادہ حسین لڑکی ہے، جو کنواری ہے، اس کے ماں باپ کو سونے سے بھر کر دیغیں دے کر اور اس بچی کو سجا دھجا کر زیورات سے مزین کر کے لے جا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے تاکہ اس میں پانی آئے۔ یہ رواج تھا کس کا؟ مصر کے رہنے والوں کا۔ اب امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، مصر فتح ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جون کے 12 آئے تو سارے لوگ جمع ہوئے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ حضرت ہمارے دادا پردادا پیڑھی در پیڑھی یہ چلتے آیا ہے کہ ہم ہر سال 12 جون کو اس دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو ڈالتے ہیں جس سے اس دریائے نیل میں پانی آ جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس رسم کو بڑے جوش و خروش سے منائیں۔ میرے بھائی و عزیزوں، میرا جیسا ہوتا تو کیا بولتا تھا منم، ایو تمہارے ابا امی مانتے نہیں، تمہارے دادا صاحب مانتے نہیں، چلو میں بھی آتا ہوں۔ یہ چھوڑا سو ہمارے اس کی خواہش پورا کرنے کے واسطے باپ دادا کا نام خراب کر رہا، اماں کا نام خراب کر رہا، اسے بھی ہونا نا، وہ ڈھول تاچے، ناچنا گانا، پینا اٹھنا بیٹھنا، نشہ کرنا، لڑکیاں کو گھورنا، اسے بھی ہونا۔ اس واسطے بولتا اماں نہیں مانتے حضرت، شادی محل میں شادی کرنا کہتے کر کو سارے مستورات کو جمع لیتا، نوشہ بن کو نوشہ کا واہ گھومتے رہتا۔ میرے بھائی و عزیزوں، آج یہ بدعات و خرافات ختم نہیں ہوئی ہے، ہم نے ختم نہیں کیا تو سوچو اگر میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ رسم و رواج ہے، اسے ختم کرنا ہے، اس کے باوجود میں رسم و رواج کو ختم نہیں کرتا تو پھر میرے بچے بھی اس چیز کو ختم نہیں کرتے اور یہ نسل در نسل چلتا رہے گا۔ لیکن اللہ سب سے پہلے مجھ سے سوال کرے گا، تیرے دل و دماغ میں مسجد یاسین میں بٹھا کر تھوک تھوک کو بولے نا باپ تجھے یہ رسم و رواج رہی ہے کر کو، تجھے سمجھ میں بھی آیا، چھوڑ دوں کا کوئی ارادہ بھی کریا، آئندہ سال کر کو ٹال ڈالیا۔ اللہ پوچھتا نہیں پوچھتا، میں پوچھتا۔ میرے بھائی و عزیزوں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی رکو ذرا رکو، شریعت اسلام میں اس طریقے کے اعمال کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت یہاں کا ماحول ایسا ہے، یہاں کے رسم و رواج ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ تقاضا لے کے آئے ہیں، میں نے انہیں یہ کہہ کے خاموش کرا دیا کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا حقیقت میں اسلام میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کروں کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس وہ خط پہنچا، حضرت نے بڑی تعریف کی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی، اے عمرو بن عاص تو نے بہت اچھا کام کیا، میں ایک خط لکھتا ہوں لے جا کر دریا نیل میں ڈالنا۔
میرے بھائی وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو خدا کے حکم سے بہتی ہے تو بہنا، ورنہ ہم خدا سے مانگ لیں گے پانی۔ میرے بھائی وہی یہ ہوتا ہے یقین۔ اب یہ خط پہنچا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس، سارے لوگ جمع ہوئے، حضرت کرے کیا، دریائے نیل میں پانی نہیں ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، اس سال ہم بلی نہیں چڑھائیں گے، قربانی نہیں دیں گے، بلکہ اسے اللہ کے حکم سے بہا کے دکھائیں گے۔ سارے لوگ گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ خط عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس کو اس دریائے نیل میں ڈال دیا اور کہا کہ چلو اب چلتے ہیں، ہمارا کام ہو گیا۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، ایک معمولی سی چٹی ڈال دیا، اور برسوں سے ہم لڑکیاں ڈالتے آ رہے ہیں اور پانی کبھی کبھار نکلتا ہے، اور انہوں نے چٹی ڈال کر یہ کہہ دیا کہ پانی آ جائے گا۔ اب سارا گورنر کا حکم تھا، ساری قوم نکل گئی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ 6 ہاتھ اوپر پانی آ گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس خط میں تھا کیا؟ کہا کہ اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہنا، ورنہ ہم اللہ سے مانگ لیں گے، تیری ہمیں ضرورت نہیں۔ اسلام نے ہر مقام پر رسم و رواج کو ختم کیا ہے، اسلام نے ہر مقام پر خرافات کو ختم کیا ہے۔ اور میرے بھائیو، بعض اچھی چیزیں جو زمانے جاہلیت میں تھی لیکن شریعت نے اس کو باقی رکھا، ایسا نہیں کہ اسلام نے آ کر سب کو ختم کر دیا، نہیں، امت کے لیے، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے جو فائدے کی چیز تھی اسلام نے اسے باقی رکھا۔ اور اسلام آنے کے بعد ایسے اعمال جو لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ان کے دل و دماغ کو خراب کرنے کی چیزیں ہیں، اسلام نے ان کو مٹایا۔ رسم و رواج میرے بھائیوں آج عروج پکڑ رہے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ ہماری قومیں، ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ان کی جوانی ضائع ہوگی، ان کے پیسے ضائع ہوں گے، ان کے صلاحیتیں ضائع ہوں گی، اور ان کا وقت ضائع ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب بھی آپ خرافات میں لگیں گے، اللہ نے دین اتنا پاک صاف بنایا ہے، دین پر چلنے کے لیے نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ میرے بھائیوں صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ اتنا صاف دین، اگر دین پر نہیں چلو گے، رسم و رواج پر چلو گے، پان کا رسم کہتے ہیں، ہلدی کا رسم کہتے ہیں، سالی بھونی کو ماتیس کہتے ہیں، مارتے مارتے کلیکشن کہاں سے کی جڑ رہا، خود کی جورو پیٹ سے نہیں ہوتی، سالی پیٹ سے ہو کرتی ہے۔ جمعہ میں یہ بول رہی نا حضرت، ارے مارکیٹ میں یہ بھی مل رہا سو دیکھنے، مل رہا نہیں کیا مارکیٹ میں دیکھ نہیں ہے؟ پھر تمہیں کہاں ملتی؟ بولو ہاں بٹھا کے سمجھیں گے۔ جمعہ کچھ آنا مشکل ہے، دوسری جگہ کہاں تو جمع ہوتی ہے بولنے، دین سمجھانے۔ اللہ حفاظت کرے میرے بھائیوں عزیزوں، آج انہی بدعات و خرافات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نابینا صحابی آتے ہیں، میرے بھائیوں اللہ کے نبی حضرت امی عائشہ سے کہتی ہیں کہ اندر چلے جاؤ۔ ایک تو دیکھو اللہ کے نبی کی مجلس، آنے والے صحابی اور بیٹھی ہیں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ، اب بتاؤ کس کی نیت خراب ہو سکتی ہے؟ جس مجلس میں شیطان آنے ڈرتا، اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے نبی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اندر چلے جانا۔ امی عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آنے والا تو نابینا ہے، وہ تو دیکھ نہیں سکتا۔ کہا کہ نابینا تو وہ ہے، تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو۔ اب یہاں سالی بھونی کو مار مار کو کھلا رہی سو پوریاں انگوٹھی ڈھونڈنس کہتے دودھ میں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائیوں عزیزوں، جسے موت کہا گیا اسی کو زندگی کے جینے کے مقاصد بن کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ رسم و رواج کو دیکھو، 10 محرم کا، اب محرم کا مہینہ، کیسے کی بدعات و خرافات، سنت جہاں نہ ہو وہاں بدعات آتے ہیں۔ ہم نے سنتوں کو چھوڑا، بدعات ہماری زندگی کو اپنا لیا، زندگی میں ہمارے بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسومات ہیں، اور یہ چیزیں بے برکتی کی علامت ہیں۔ سنت اگر زندگی میں آئے گی تو برکتیں آئیں گی۔ حضرات صحابہ سنت پر اتنی مضبوطی سے عمل کرتے تھے، اتنی مضبوطی سے عمل کرتے تھے
کہ میرے بھائی دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان برداشت، نوشہ آ رہا نہیں، کیا ہو 2000 کے بعد کی نئی بیماری پیدا ہوئی ہے، سو بکرے کا بلڈا اتارتے تھے نوجوان نوشوں کے اوپر سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کہاں عقل میں بھی نہیں آتی، کہاں لوگ مسلمانہ عقل کو کہاں بیت الخلا میں گرا کو آگے کی معلوم نہیں مرا۔ ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا بلڈا لے کر آ کر نوشوں کے سر پر سے پیر کو، پیر پر سے سر کو، سر کو سے پیر کو 3 بار اتارتی چڑھاتی، یہ تو جلدی دین سمجھ میں آگا کرتے۔ اور میرے بھائی یوں دیکھو رسم و رواج کی بیماری کیا، وہ نکاح 2 مہینے نہیں چلتا، رینگتے 2 مہینے 3 مہینے، 4تھا مہینہ انہیں گھر کو آیا تھی بیٹی۔ کئی سنت کے مطابق نکاح کرتا تو خدائی نصرتیں ہوتی، برکتیں ہوتی، خدائی تائیدات ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں کو دل کے اندر محبت پیدا کر کے ختم کر دیتا۔ بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے فیصلے نہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پر بڑے بڑے فیصلے کر کے آتی بیٹی۔ میرے بھائی عزیزوں، یہ سب باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں، رسم و رواج کو ختم کرو۔ ایک رشتہ جاتا پرواہ نہیں، بولنا سنت کے مطابق نکاح کرتی ہیں حضرت، کرنا تو کرو، نہیں نکالو اٹھا لے گو جو تمہارے نوشے کو۔ لڑکی والے مجبور ہو کو نکاح کر رہی، سو انہیں کیسا ناشتہ کرتا کہ سسرا بھی ناشتے رہتا۔ لڑکی والے لڑکی پیدا ہوگی تو مجبوری سمجھتی، کیسا تو بھی حضرت ٹوکرا لے چلے گا تو بس۔ میرے بھائی عزیزوں، دنیا کا سب سے بڑا نقصان صحابہ برداشت کر لیتے، لیکن سنت کے خلاف نہیں جاتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں رومیوں کا ایک علاقہ تھا، دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا 2 سال تک ہمارے درمیان لڑائیاں نہیں رہیں گی۔ اب 2 سال تک گزرتے رہے، سال 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، سال گزرا، 1.5 سال گزرا، اب قریب 2-3 مہینے میں یہ معاہدہ اگریمنٹ ختم ہونے والا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر 2 سال مکمل ہوتے ہی یہ رومی لوگ حملہ ہم پر کر دیں گے تو پھر ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو ہم کیا کریں گے، پہلے ہی سے سرحد پر، بارڈر پر ہمارے فوج کو جمع کر دیں گے تاکہ انہوں حملہ کرنے سے پہلے ہمیں حملہ کر ڈالیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا، ایک سپر پاور دوسرا سپر پاور ہے تو دونوں کے درمیان اگریمنٹ ہو جاتا کہ ہمیں اتنے سال تک لڑنے کا نہ کو، تمہیں ہمیں بھی پر کر لیں گے، ہماری چیز تمہارے علاقے میں، تمہاری چیز ہمارے علاقے میں، خرید و فروخت ہوتے رہتے، مارکیٹنگ اچھی ہوتی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ آتا اور خوب پھولتی پھلتی۔ اب 2 سال جیسے ہی اگریمنٹ ہوتا، مکمل ہوئے سے دوسرا والا پہلے والے پر حملہ کر دیتا یا پہلے والا دوسرے پر حملہ کر دیتا، یہ چلتا رہتا تھا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اسلامی حکومت، رومیوں کی عیسائیوں کی حکومت، دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا 2 سال کے لیے۔ اب 2 سال مکمل ہونے کے قریب ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سرحد پر کیا کر دیا، اپنی فوج کو جمع کرنا شروع کر دیا کہ جاؤ بارڈر پر جا کر پہلے ہی سے کیا کرو، تیاریاں شروع کر دو تاکہ ہم حملہ کر دیں ان سے پہلے۔ اب میرے بھائی وہ 2 سال کا مکمل ہوتے ہی، 2 سال مکمل ہوئے، مسلمانوں کا لشکر فوراً حملہ کر دیا۔ کس پر؟ رومیوں پر۔ اب رومیوں پر حملہ کیا تو انہیں کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پہلے ہی سے تیاری کر رہے ہیں، وہ ایک دم کیا ہو گئے، مظلوم بن گئے، ایک دم سے مغلوب ہو گئے، اور یہ سارا قلعہ فتح ہوتا چلا گیا، سارے غنیمتیں، سارے گھوڑے، ساری فوج، ساری تلواریں، جتنی چیزیں لڑائی کی تھی وہ سارے کے سارے قبضے میں آ گئی۔ کس کے قبضے میں آ گئی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبضے میں آ گئی۔ تو ایک صحابی تھے، وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، انہیں معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 2 سال کے مکمل ہونے سے پہلے ہی کیا کر دیا ہے،
فوج کو جمع کر دیا اور اچانک حملہ کیا، جس کی وجہ سے یہ رومی لوگ مغلوب ہو گئے اور سارے کا سارا کیا ہو گیا، قلعہ فتح ہو گیا، غنیمت ڈھیر سارا مل گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اب یہ صحابی پہنچے اور حدیث سنایا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن وہ ہے جو کبھی دھوکہ دیتا نہیں اور دھوکہ کھاتا نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے سال کے مکمل ہونے سے پہلے حملہ نہیں کیا ہے، سال کے مکمل ہونے کے بعد حملہ کیا ہے، لہٰذا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن ان صحابی نے کہا کہ حملے کی تیاری تو آپ نے شروع کر دی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں نے اسے صحیح سمجھ کے کیا تھا، اگر تیری نگاہ میں یہ غلط ہے، حدیث کے روح سے یہ غلط ہے، تو فوراً انہوں نے حکم نامہ جاری کیا کہ قلعے کو رومیوں کو واپس کر دیا جائے، لشکر سے جو سامان اکٹھا کیا ہے مالی غنیمت اسے واپس کر دیا جائے، اور جتنا ہم نے نقصان کیا ہے اس قلعے کا اس کی بھرپائی کی جائے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، یہ کہنا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم پر ایک قلعہ جو فتح ہونا مشکل تھا، فتح ہونے کے بعد غنیمت کے مال کو لوٹ لینے کے بعد واپس کر دیا، اور ان کی وہ عمارتیں جو نقصان پہنچا تھا اس کی بھرپائی کی گئی، اور جتنا انہیں نقصان ہوا تھا جانی اس کی تعمیل اس کی بھرپائی کی گئی، اور سارے معاملے کو نمٹا کر پھر واپس آئے اور پھر دوبارہ اثرن جنگ کا اعلان کیا۔ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ سارا علاقہ مسلمانوں کا ہو گیا، اور سارا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں عزیزوں، یہ ہوتی ہے برکت سنت پر چلنے سے۔ یہاں 2 رشتے نبھ نہیں سک رہے، جور و مرد ایک چھت کے نیچے جینا مشکل ہے، کیوں؟ بدعات و خرافات کے ساتھ زندگی شروع کی تھی، یہاں ایک جانی دشمن جو قتل کے در پر ہے، صرف ایک حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے پورے کا پورا علاقہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں عزیزوں، سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں یا بدعات و خرافات پر، رسومات پر عمل کرنے کی وجہ سے فائدے میں ہیں؟ میرے بھائیوں عزیزوں، ہمارے بچے 13 14 15 سال کے ناچتے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اسے اللہ نقل لکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہماری اولاد گالیاں بکتے ہوئے، ہمارے بچے گانے گاتے ہوئے، ہمارے بچے ڈھول تاشا تماشا ناچتے گاتے ہوئے، پیتے ہوئے، نشہ کرتے ہوئے مل رہے ہیں۔ ذرا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں ان ماں باپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کو راستوں پر نچا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بتانا کیا چاہتے ہو؟ کہ کسی کے مرنے پر ڈھول تازہ کیا جاتا ہے، ناچا گایا جاتا ہے، نشہ کیا جاتا ہے، شراب پیا جاتا ہے۔ ماتم منانے کا طریقہ یہ ہے کہ باپ کے مرنے پر، ماں کے مرنے پر، بھائی کے مرنے پر گھروں کے سامنے میوزک بجایا جائے۔ میرے بھائیو عزیزو، ذرا بتاؤ ہماری قوم کو۔ اور اس سب کی ذمہ دار ان مساجد کے ذمہ دار بھی ہیں جو مساجد میں اپنے علماء کی زبان کو تالا مارنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ حضرت ہماری مسجد میں یہ بیان چلتا نہیں، قوم ہمارے خلاف ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ اس کے رسول کی بات نہ کیا جائے مسجد میں تو پھر کس کی بات کی جائے؟ قرآن و حدیث کی صحیح بات نہ بتائی جائے تو پھر مسجدوں میں کون سی بات بتائی جائے؟ کیا ڈانس کیسا کرنا، سٹیپ بتانا پڑے گا؟ اب کون سے میوزک پر کون سا سٹیپ ڈالیں؟ میرے بھائیوں عزیزوں، اگر اس بدعات کو، اس خرافات کو، اور خصوصاً مساجد کے جو ذمہ دار ہیں انہیں صحیح تعلیم اور مسجد کے امام کو کھلے طور پر حق بات بولنے کی اجازت نہ ملتی ہے، ان مساجد کے ذمہ داروں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنی آخرت کی فکر کریں، انہیں بھی مر کر قبر میں جانا ہے، فرشتے ان پر بھی اژدہے مسلط کریں گے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں اور ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں۔ خلق قرآن پر بادشاہ کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا، بادشاہ نے انہیں خوب مارا، اتنا مارا کہ اسی مار کی وجہ سے حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن رخصت ہونے سے پہلے جو بچی کچی زندگی رمق تھی،
اس رمق کی وجہ سے اس درد کو سہتے ہوئے کراہتے تھے، درد کو برداشت نہ کر سکے آہ آہ کہتے تھے۔ ان کے شاگرد بازو بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت بھی وہ حدیث پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ اب یہ پڑھانے کے درمیان ان کے سامنے ایک حدیث آئی، اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان سے نکلی ہوئی ہر لفظ کا حساب لے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت نے یہ حدیث سنی تو کراہنا چھوڑ دیا، درد کو اندر ہی گھونٹ رہے تھے تاکہ میں آہ آہ کہوں تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کا حساب پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ بات سمجھ میں نہیں ہے میرے بھائی؟ درد کی وجہ سے جو آہ آہ نکلتی ہے، اور حدیث سامنے آ گئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کا حساب لیں گے، تو حضرت نے آہ آہ کہنا چھوڑ دیا اس ڈر کی وجہ سے اگر میں آہ آہ کہوں درد کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا تو کیا جواب دوں گا۔ اب میرے بھائیوں ذرا ہم اپنے بچوں کو ذرا دیکھیں، ایک وقت کا ولی، وقت کا امام اپنی زبان سے درد کی وجہ سے کراہنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو کیا حساب دوں گا۔ اور میری اولاد گانے گا رہی ہے، میری اولاد گالیاں بک رہی ہے، میری اولاد ناچ رہی ہے، میری اولاد ڈھول تاجا بجا رہی ہے، میری اولاد راستوں پر پی کر نشہ کر کے ناچ رہی ہے، وہ میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، میری نسلوں کا کیا حال ہوگا۔ میں اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے اندر نہیں لا سکتا؟ میرا بچہ ایک غلط کام میں کھڑا ہے، میں کیا باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اندر نہیں لا سکتا اور اسے سمجھا نہیں سکتا کہ بیٹا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، تیرا رسول ناراض ہوگا، تیرا اللہ ناراض ہوگا، بیٹا یہ کام نہ کرنا، اس سے تو جہنم میں جلے گا۔ یہ سمجھانے کی قدرت ایک باپ کو نہیں ہے۔ 17 18 سال 15 سال 13 14 سال کے بچے ڈھول تاشا لے کر نکل رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی ذرا غور سے دیکھنے لگا، یہ مسلمانوں کی گلیوں سے یہ ڈھول باجا کہاں سے نکل رہا، یہاں کب غیراں کو جینا شروع کر لیے؟ تو دیکھے تو پورے مسلمانوں کے بچے، ان بچوں کو اذان کی آواز کبھی سنائی نہیں دی، لیکن ڈھول باجا بجاتے ہی کوئی ادھر سے نکل رہا، کوئی ادھر سے نکل رہا، کوئی گھر سے نکل رہا، کوئی اماں ریڈی کر کو بھیج، جا بیٹا جا جا۔ ماں باپ بھی پتہ نہیں کیوں اتنے بے فکر ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا کھڑے ہو کر سوچیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے کیا یہ مسلمانوں کا ہے؟ کیا مسلمان اسے کرنا چاہیے؟ سنتوں سے محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، سلام کا رواج ہوتا تو زبانوں پر گالیاں نہیں آتی، ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کرتے تو پھر اسے گالی دینے سے کیا کرتا، منجھے کون تو گالی دیتا کہ بھائی منجھے دیکھی سچیز کیا یاد آتا بھائی مولانا السلام علیکم مولانا، ووچتا آتا کسی تو گالی آ جاتی کہ ایسے بھی ہرتی مولوی صاحباں کا تو ہوتے نہیں، ان کو پتہ نہیں کون سے زمانے کب ان کا ہمیں کیا کھا لیتے ہیں۔ خیر اللہ ان کا بھی بھلا کرے۔ اب میرے بھائیو عزیزو، جب ہم اپنے زبان سے آگے پیچھے کسی کو دیکھتے، سلام کا رواج ہوتا، ہمارے بچے بھی ہمیں سلام کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستوں سے گزرتے ہوئے بچوں کو سلام کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 10 سال خدمت کیا اور 10 سال یہ سوچتا رہا پہلے میں سلام کروں، لیکن کبھی موقع نہیں ملا، اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کے مجھے سلام کیا۔ اگر ہم اپنے گلیوں میں گزرتے ہوئے ہمارے بچوں کو سلام کرتے، ہمارے بچے بھی سلام سیکھتے، ہمیں بھی جاتے جاتے کار چم کھارا سے دلندر چل کبھی سلام بولتی نہیں بولتے، یش تو بولتی، اب بھی غلیظ گالیں بھی دینے والے ہی۔ میں وہاں گیا تو ہوگا مولانا مسجد میں بیٹھ کے یہ بول رہی نا تو میں کہتی موٹی زبان میں یش بولتی، تو نہیں تو بے ورسی بولتی، نہیں تو دلندر بولتی، کارے چم کھارا کہتی، یش تو بولتی۔ کب تو بھی ہمارے بیٹے کو بیٹا السلام علیکم، یہاں کیا کر رہی جی پوچھے، ابا ویسا پوچھتا رہے تو ذرا خود نہیں پوچھتا ہمارے بابا کی رہی نو کیوں بدل گئے نا اچانک کر دو،
بچہ بھی سوچتا بھائی اچانک بدل گئے نبی، ہمارا ابا سلام کر ڈالے، ہم نے رواج ہی نہیں ڈالا۔ بیوی کو سلام کرتی تو بیوی کی زبان بند رہتی ہے، گھر کو گھستے ہی پکیا کی یہ کہتی بیٹھا جی گھٹ کہتی ہے۔ ہم سلام کا رواج ڈالیں میرے بھائیوں، سلام کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سلام محبتیں پیدا کرتی ہے، ہمارے بچوں کو سلام کریں، گھروں میں داخل ہو تو بیوی ماں باپ کو سلام کریں، گھر کے اندر اجازت لے کے داخل ہوں، یہ ہوگا ماحول تو بچے ہمارے بنیں گے اور ان کی زبانیں بھی میٹھی بنیں گی، ان کا ماحول بھی اچھا بنے گا۔ جیسی پرورش ہم دے رہے ہیں اس پرورش کے حساب سے ہمارے بچے ڈھول تاشے پر ناچتی، نماز کو گھسیٹ لے کا وہ انہیں پہلی صف میں آگے کھڑا تو انہیں پیچھے سے نکل جاتا۔ کہتے کہ ماں باپ زبردستی بچے میں پکڑ لے گا، چل رہے نماز کو، چل رہے نماز کو، انہیں پیچھے کھڑا کوئی نہیں، نماز کے سامنے سب کو آیا تو انہیں پیچھے بھگ کو جاتا، انہیں 4 رکعت پڑھے تھا کہ 4 گھڑیاں پھر لے واپس آیا تھا، ابا سلام پہ بھی دیکھے بیٹا پیچھے چل۔ یہ ماحول میرے بھائی وہی تو ہم مسلمانوں کو اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ کرنا، غلط کام کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائی عزیزوں، اللہ کا خوف دل کے اندر ہمارے میں نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا، درد کی وجہ سے جو آہ آہ کی آواز تھی اسے روک لیا کہ کہیں میں اللہ مجھ سے سوال کر لے تو جواب کیا دوں گا، کہ میں اپنے فائدے کے لیے اپنے درد کو برداشت نہ کر سکے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، حق بات کے لیے جو مجھے مار پڑی اسے برداشت نہیں کر سکا میں، اس کا سوال اللہ مجھے کر لے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ انہوں نے کرہنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے بچے گالیاں گانے گاتے ہوئے حسین کے جلوس میں نکل رہی سو گالیاں گانے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھ کر دیکھو میرے بھائیوں عزیزوں، انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا تاکہ اسلام پر آنچ نہ آئے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ حالانکہ معلوم تھا جس راستے پر میں جا رہا ہوں وہاں ایک طرف موت کھڑی ہے، ایک طرف اللہ کا حکم کھڑا ہے، اگر میں پہنچ گیا اللہ کا حکم، اللہ کا دین، اس کا جھنڈا بلند ہو جائے گا، اگر نہ پہنچا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، زیادہ سے زیادہ جان جائے گی۔ اس بات کا علم تھا، مکے میں ایک ایک صحابی مل کر، ایک ایک دوست مل کر سمجھائے کہ کوفہ والے آپ کو شہید کر دیں گے، آپ مت جائیے۔ کہا کہ اگر میں موت کے ڈر سے رک جاؤں تو اللہ کا دین کا کیا ہوگا۔ اب اسی حسین کے نام پر دین کا مذاق بنانے والے مسلمان بچے، 13-14 سال کے بچوں کو کنٹرول میں کرنے نہیں ہو رہا، پوری دنیا پر کیا خاک حکومت کریں گے ہم۔ صحابہ پوری دنیا پر حکومت کرے، وہ کیسا کہ تو بیوی بچوں کو چھوڑ دل کو حکومت نہیں کرے، بیوی بچوں کو پہلے ہی سے اتنا دیندار بنے کہ انہوں پوری دنیا میں پھیل گئے تو بھی گھر کے اندر دین کا 100% چراغ سلگ رہا تھا۔ میرے بھائی عزیزوں، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، یہ ناچ گانے ڈھول تاشے سے بچاؤ، اسے بتاؤ کہ بیٹا جس حسین کے نام پر تو ناچ رہا ہے، حسین نے پوری زندگی میں کبھی نہیں ناچا، حسین نے کبھی پوری زندگی میں ڈھول نہیں بجایا۔ میرے بھائی یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، غیرہ میں بھی غیرہ بھی جسے غیر سمجھتی ان کا کام آج مسلمان کر رہا سو۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں دیکھو، ان کے قصے پڑھو، گھر میں ہمیشہ ٹیلی ویژن چلتی رہی تو بچہ کیا سیکھتا سو، کب تو بھی حیات الصحابہ کھول کر اپنے بچوں کو پڑھ کر دکھاؤ۔ کہاں حضرت کمانے کی فرصت نہیں، ہر جمعہ بولتی نا حضرت کمانے فرصت نہیں کر کو، کیا کمانا چھوڑ ڈالنا کیا بولو کو، ہر جمعہ بولتی نا حضرت تمہیں کمانے میں لگو ہی کر کو۔ میرے بھائی عزیزوں، یہ کئی کو بولتی کہتا یہ اتنا کمانے میں لگ کو کیا بھی تمہیں دنیا سے نہیں لے جا سکتے، جتنا آج دکان پر لگا رہی اس کا 1% بھی اپنی بچوں کو لگائیں تو اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں بنا سکتی ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگیاں پڑھ کر دکھاؤ میرے بھائیوں۔ ایک صحابی ہیں ہرقل بادشاہ، اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اب وہ بادشاہ جو ہے اپنے جو بھی قائدین تھے، قاصدین تھے، وزراء تھے، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور وہ جتنے مجلس میں لگے ہوئے تھے کیونکہ دربار بادشاہ کا تھا، وہاں جو کرسیاں لگی تھی وہ سونے کی لگی ہوئی تھی۔ کس کی لگی ہوئی تھی؟ سونے کی لگی ہوئی تھی۔ اور اسلام میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، نہ کھا سکتا نہ پہن سکتا۔ کھا سکتا کہ تو دانتاں بنا رہی نا آج کل، سونے کے دانتاں
کھانے واسطے تو بنا رہی ہوں، داتا بھی نہیں بنا سکتے۔ اب وہ صحابی ساروں کو ذرا کو کہا کہ بیٹھو۔ اب یہ صحابی بھی بیٹھ گئے، ان کو خیال نہیں، ان کو یہ اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میں جس کرسی پر بیٹھ رہا ہوں یہ بھی سونے کی ہے، وہ سمجھے کرسی ہے، بیٹھ گئے۔ اب ہرقل بادشاہ نے اپنی شان بتانے کے لیے کہا کہ دیکھو ہمارے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ جن کرسیوں پر تم بیٹھے ہو یہ بھی سونے کی ہے۔ اب جیسے ہی سنا وہ صحابی کھڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ دیکھنے لگا، ہرقل کہنے لگا بھائی اس پر بیٹھنے کے لیے تو بڑے بڑے وزراء شان سمجھتے ہیں، اور تم بٹھایا، میں نے تم کو بٹھایا تھا، تم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، سونا عورتوں کے لیے بنا ہے، مرد کے لیے نہیں بنا۔ تو بادشاہ مذاق کرنے لگا۔ تو حضرت، ان کا نام حضرت حبشہ رضی اللہ عنہ یا حشمہ رضی اللہ عنہ ہے، اٹھ کر کھڑے ہوئے کہا کہ میں، میرے نبی کی سنت کا اگر مذاق ہوتا ہے تو تیرے دربار کو لات مارتا ہوں۔ میرے بھائی عزیزو، دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ ماں باپ کو راضی کرنے نہیں ہو رہا، بولتی حضرت اماں سنتی نہیں، بابا سنتا نہیں۔ وقت کا بادشاہ ہرقل سپر پاور، اس کے سامنے کھڑے ہوئے کہا کہ تیرے اس مذاق کے سامنے اگر تیری مجلس میں بیٹھ کر میری نبی کی سنت کا مذاق ہوتا ہے تو میں تیری مجلس کو لات مارتا ہوں۔ تب جا کر میرے بھائیوں صحابہ ہدایت کا چراغ بنے۔ ایک ایک صحابی کے پیچھے چلنے والے کو اللہ کے نبی نے کہا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں، ایک کے بھی پیچھے چلو گے تو جنت تمہیں مل جائے گی۔ میرے بھائیوں ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں، کیسی گزر رہی ہیں؟ رسم و رواج میں گزر رہی ہیں، خرافات میں گزر رہی ہیں۔ اب میرے بھائیوں دیکھو، ان رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے پیسے بھی ضائع ہوتی، دین پر چلنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، سادگی کے ساتھ۔ ہاں شادی محل میں جو احباب کھلانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہاں حضرت کیا ہوتا، شہروں میں جگہ نہیں ہوتی، لوگوں کی آمد ہوتی ہے، اس بات کی گنجائش ہے کہ شادی محل میں کھلاؤ، لیکن نکاح بھی شادی محل میں نہیں میرے بھائی عزیزو، مسجدوں میں نکاح کیا کرو۔ کہاں حضرت محرم کا مہینہ نکاح کرتے نہیں ہمیں کبھی، وہ غیروں کا رواج تھا۔ سو تو کون سا مہینہ آتا سو غیروں کے اندر؟ آشاڑھا، آشاڑھ آگا تو غیرہ شادی کرتے نہیں، محرم آگا تو مسلمان شادی کرتے ہیں۔ غیروں میں اور تمہارے میں فرق کیا رہا میرے بھائی؟ اسلامی تعلیمات ان تمام خرافات سے دور ہے۔ اسلام کہتا ہے پاکیزہ زندگی جینے کے لیے اپنے نبی کی سنت کو پکڑ لو، اپنے نبی کی سنت کو جب تک پکڑے رہو گے برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، بھلائیاں، اچھائیاں خود جھک مار کر تمہاری گودوں میں آ کے گرے گی۔ دعائیں بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دعائیں بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف سنت کی برکت یہ ہوگی کہ سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بغیر مانگے وہ ساری برکتیں نصیب کرے گا، وہ ساری رحمتیں۔ صحابہ اٹھا کر کبھی بھی آپ کو دعاؤں میں یہ نہیں ملے گا صحابہ نے گھر مانگے ہو، صحابہ نے بنگلے مانگے ہو، صحابہ نے سونا مانگا ہو، صحابہ نے چاندی کبھی نہیں مانگا، لیکن وہ ہمیشہ آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کی نسلیں جن محلوں میں پل رہی ہے ان کے وہاں نوکر کر لے گئے تھے۔ ہندوستان میں آپ کو سب سے بڑا مالدار رہتا ہو ہے نہیں، سعودی ریٹرن کیا کرتے تھے اس بلڈنگ میں، دیکھو کہاں گئے تھے، خالی 10 سال سعودی میں تھے حضرت، پورے ٹمکر کو مالدار ہونا۔ کیا کرے سو؟ صحابہ کی اولاد کی نوکری کرے سو، ان کے ڈرائیور بنے، ان کے دکانوں میں کام کیے، ان کے آفیسوں میں کام کیے، ان کے کام یہ کیے۔ اللہ نے ان صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے ان کی اولاد کو اتنا دیا کہ ان کے گھروں میں کام کرنے والے دوسرے ملکوں میں مالدار ہیں۔ میرے بھائی عزیزو، یہ برکت ہے سنت کی، یہ برکت ہے زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں یہ بات پختہ تھی کہ ہم ہر چیز اپنا لیں گے سنت کے مطابق ہے، اور ہر چیز کو قربان کر دیں گے اگر وہ سنت کے خلاف ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھ دیکھ کر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنت کے چھوڑنے سے نقصان کتنا ہوتا۔
حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھتی نہیں، کون نہیں جانتا حضرت کو، ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے داڑھی میں خلال کرنا سنت ہے، داڑھی میں خلال کرنا سنت ہے، حضرت وقت کی قلت کی وجہ سے داڑھی میں خلال نہیں کر سکے، فوراً وضو کر کے نکل کے آئے باہر، تو غیب سے آواز آئی جب اس داڑھی میں جہنم کی آگ گھسے گی تب کیا کرو گے؟ میرے بھائی وہ عزیزوں، کیونکہ اللہ والوں کی زندگیاں اللہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی پکڑتا ہے، ہمارے جیسے بڑے بڑے 40 چوہے کھا لے تو 400 چوہے کھا تو چھوڑ ڈالتا، ارے اس کا تو چھوڑو، لیکن کوئی ولی غلطی کرے فوراً اللہ پکڑتا۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ داڑھی میں خلال کرنا بھول گئے تو فوراً غیب سے آواز آئی، آج تم نے جو داڑھی میں خلال کرنے سے وقت کا ضیاع سمجھا، وقت کی قلت سمجھی، اگر اس داڑھی کے اندر جہنم کی آگ کا دھواں نکلے گا تو اس وقت کیا کرو گے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ انگلیوں کا خلال کرتا ہے، داڑھی کا خلال کرتا ہے، اس کی داڑھی میں جہنم کا دھواں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس سے بہتر کام داڑھی رکھے نہیں حضرت، نکو دھواں بھی آنے کا نکو، خلال بھی کرنے کا نکو، پہلے سے صاف کر ڈالی۔ اب میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ حفاظت کرے، یہاں ایسا راستے نکال لیتے ہیں ہمیں۔ لکھا ہے کتابوں میں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک اس عمل سے توبہ کرتے رہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے خلال نہیں کیا، میں نے خلال نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، سنتوں کی برکت، ایک سنت چھوٹی تو فوراً اللہ نے پکڑ کی، ہم نے تو سنتوں کا جنازہ نکال دیا۔ عام مسئلہ بتاؤں، ٹوپی کتنی وزن رہتی بھائی؟ کتنی وزن رہیں گی ٹوپی؟ ہاں، شریعت میں ٹوپی پہننے میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف دی ہے، مستحب قرار دیا ہے، ٹوپی پہننا مستحب ہے، لیکن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 23 سال میں کبھی بھی ننگا سر نہیں رہے، سوائے احرام کی حالت میں، احرام ہی کی حالت میں کیا نہیں پہنے؟ ٹوپی نہیں پہنے، لیکن پوری زندگی کبھی ننگا سر نہیں رہے۔ آج میرے بھائیوں عزیزوں، جوتے 500 1000 5000 کے، لیکن 20 روپے کی ٹوپی پہن کو آنا مسجد کو مشکل، اور اسے سمجھتی میرے بھائیوں عزیزوں، جب ہم نے سمجھا کہ ٹوپی چنا، اس وقت ہی اللہ کی نگاہ میں ہم گر گئے۔ اگر ٹوپی نہیں ہے، ارے ٹوپی نہیں ہے نا بھائی، چلو ارجنٹ میں پڑھ لیں گے، یہاں پر ٹوپی کی حقارت نہیں آئی، لیکن یہ کہیں کہ ٹوپی چنا حضرت، میرے بھائی عزیزوں، یہاں پر آپ نے اسلامی شعار کی حقارت کی ہے۔ ٹوپی مسلمانوں کی پہچان ہے، ہزاروں کے کپڑے پہنتے ہیں، 20-25 کی ٹوپی پہننے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جس سنت پر اللہ کے نبی 23 سال جیے، اس سنت کو چھوڑ کر اسی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو کیسے جی چاہتا ہے میرے بھائی؟ ٹوپی پہن لو جی بولے تو گھر کو دیکھو، بولتے سر ٹوپی فرض کیجیے، ٹوپی پینٹ پہننا بھی فرض نہیں ہے بھائی، پینٹ پہننا فرض ہے، پینٹ بھی نہیں سکا، وہ برموڈا چڈی پہن لگا جو مسجد کو، کئی پینٹ پہنتی۔ میرے بھائی عزیزوں، جس طرح شرٹ پہننا بھی فرض نہیں ہے، ویسا سوچے تو بہت سارے ناجائز ہی وہ کرتے آ رہی ہیں، ہمیں بہت سارے فرضاں چھوڑ ڈالی۔ ٹوپی سنت کیا حضرت؟ پوچھو مولانا کو ٹوپی سنت کیا، تا بھاشن دے رہی نا، ٹوپی سنت کیا، پوچھو ہم کو کتی۔ میرے بھائی عزیزوں، اس سے بڑی بات کیا، میرا نبی، تمہارا نبی ساری زندگی کبھی ننگا سر نہیں رہا۔ اس سے بڑی بات کیا کہ میرے نبی کو اس سے اتنی محبت تھی، کبھی ننگا سر نہیں رہا، ہمیشہ سر پر ٹوپی ڈالا رہتا تھا۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی تیل ڈالتے تو تیل ڈالتے وقت اوپر ایک کپڑا ڈال کے اس کے اوپر ٹوپی پہنتے، تیل لگے تو کیا ہو جاتی، ٹوپی غلیظ ہو جاتی ہے، تیل لگ جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ٹوپی لگا کر تیل اگر زیادہ ہوتا تو اس پر ایک کرچیف ڈال لیتے، پھر اس پر ٹوپی پہنتے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمیشہ سر کو ڈھکا رکھو۔ میرے بھائیوں، ایک ایک سنت میں ہزاروں حکمتیں ہیں،
ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، رسم و رواج کو عروج دیا، اتنے رسم و رواج کا عروج دیا کہ آج مسلمانوں میں صحیح دین غائب ہے اور رسم و رواج اٹھ کے نظر آتے ہیں، رسم و رواج کا بول بالا ہو رہا ہے، سنتیں ختم ہو رہی ہیں، ہمارے بچے ناچتے گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسجد کو آنے کی انہیں حیثیت نہیں ہے۔ 13-14 سال کا بچہ، میرے بھائیوں ذرا سوچو، بڑے بڑے ڈھول لے کر گلیوں میں ناچتا ہوا پھر رہا ہے، میرے بھائیوں میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اللہ دیکھ کر کتنا ناراض ہوتا ہوا ہوگا۔ ہماری ان گلیوں سے ہمارے بچے باجا بجاتے ہوئے، اب میرے بھائیوں ذرا جان دے سامنے اب 1-2-3 دن گزرے، یہ بڑے بڑے بے وقوفاں بڑے بڑے ڈکاں رکھتی، جو جتنا بڑا ڈک رکھتا اتنا بڑا بے وقوف انہیں کیا سمجھ کو ڈی جے بجا رہا سو، اس سے حضرت حسین خوش ہوتی ہیں کہتے، اللہ خوش ہوتا کہتے، اللہ کے رسول خوش ہوتی ہیں کہتے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے۔ آج انہی چیزوں کو رواج دیا جا رہا۔ اب محلے کے اندر ڈی جے بجے گا، محلے کے اندر گانے بجیں گے تو خدا کی رحمتیں اتریں گی؟ نہیں اتریں گی۔ پھر میرے بھائی وعیزوں ہمیں سمجھتی یہ کارپوریٹراں کام نہیں کرے اس واسطے پانی گھس گا سو، نہیں، وہ پانی اللہ کے حکم سے گھسا ہے کہ ہم نے جو غلط چیزیں گھسائی ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو گندی چیز تمہارے گھروں میں داخل ہو رہی ہے اس سے زیادہ گندی چیز تم اپنے گھروں میں رکھ کر بجا رہے ہو، اپنے گھروں میں رکھ کر سوار رہے ہو اور اپنے گھر میں رکھ کر سن رہے ہو۔ اسے تو گندہ ہم نے سمجھا، غلاظت کو، نجاست کو اور گندگی تو گندہ سمجھا، لیکن ٹی وی کو گندہ نہیں سمجھا، میوزک کو گندہ نہیں سمجھا، ننگے پن کو گندہ نہیں سمجھا۔ اپنے بچے کو بٹھا کر وہ فلمیں، وہ گانے، وہ ناچ، وہ ڈھول، وہ باجا دکھا رہی اور سمجھ رہی یہ ساری چیزیں ہمارے بچے کے اخلاق اچھے ہوتی ہیں۔ حضرت کتنے کیسا مسلمان معاشرے میں کس کی بیوی کس کے ساتھ، کس کی بیوی کس کے ساتھ، کہاں سے آیا سو؟ گھر کے اندر جو ٹی وی بج رہی ہے، گھر کے اندر جو گانے بج رہے ہیں، آج کے گانے بھی کیسے، پہلے کے گانے چھوڑو بھی جان دے ڈالو، وہ رفیع کا گانا ہمیں ذرا سنتی بولے جاتا، آج کے گانے کیسے ہیں بولو؟ کفر کے علاوہ کچھ نہیں، حرام کے علاوہ کچھ نہیں، زنا کے علاوہ کچھ نہیں، الفاظ ہی یاد نہیں رہتے، پورا وہاں گھورتے رہتا ہے۔ سائنٹیفک ایک میتھڈ بتائے ہیں، کسی کے دل و دماغ کو اگر خراب کرنا ہے تو اس کے سامنے کیا کر دو، گندے فلمیں ڈال دو، گندی چیزیں ڈال دو، دماغ ہمیشہ کیا رہے گا؟ پراگندہ رہے گا، ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا، ہمیشہ دل کے اندر وہ خواہشات ابھر رہے ہوں گے جن خواہشات کی وجہ سے انسان پاگل ہوتا ہے۔ ابھی سائنٹیفک ایک ریسرچ میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، ہر مہینے کے 13، 14، 15 کو روزے رکھتے تھے۔ ہر مہینے کے تو انگریزی نہیں، چاند کے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کیوں رکھتے تھے؟ جب تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے اندر انسان کے اندر شہوتیں، خواہشات ابھر کے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ذریعے سے اس کا توڑ کیے۔ روزہ رکھے گا تو بندہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے گا۔ اب میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، ان سنتوں کو اپنائیں گے، صحت بھی ملے گی، پیسے بھی بچیں گے، وقت بھی بچے گا، صلاحیتیں بھی بچیں گی، جوانی بچے گی۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر رسم و رواج میں لگیں گے تو ٹینشن، مال کا وقت کا، جوانی کا، صلاحیتوں کا سب ضائع ہوں گے۔ اچھا یہ مہینے میں کرنا کیا؟ اس مہینے میں میرے بھائیوں ہر عام مہینے کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے، بس اس میں ایک فضیلت ہے، یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھو، اس سے اللہ رب العزت تمہارے اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کرے گا، اور اس دن جو اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ گے اللہ پورے سال کے لیے ویسے ہی کھانے کا انتظام کرے گا، حلال کمائی کا نظام کرے گا۔ یہ حدیث میں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے خرافات، جتنے رسومات دین سمجھ کے کر رہے ہو، یہ سب کے سب آخرت میں ہمارے سر پر پڑنے والے وبال ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔